علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، گزشتہ جمعہ رمضان میں تھا، اب کی جمعہ آئی تو پھر رمضان ختم ہو چکا ہے۔ تو آج کے جمعے میں تقریر کا موضوع، عنوان، ٹاپک، رمضان سے ہمیں کیا سبق ملا، رمضان ہم کو کیا سکھا کر گیا، ہم کو رمضان سے کیا سبق سیکھنا چاہیے۔ بڑی تربیتی اور بڑی اچھی گفتگو اور بڑے اچھے اسباق سے مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ اگر غور کریں گے تو رمضان سے ہم کو بہت سارے اہم پیغامات ملے۔ آج اسی پر گفتگو ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ پیغمبر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ موت آنے تک اللہ کی عبادت میں رہنا، موت تک عبادت کرتے رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر آپ موت تک عبادت میں لگے رہیے، موت تک عبادت کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو ٹارگٹ بنا کر پیغمبر سے اللہ خطاب کرتے ہوئے پیغام پوری امت کو دینا چاہتے ہیں۔ خطاب ہے پیغمبر سے، پیغام ہے پوری مسلمان قوم کو۔ خطاب اللہ پیغمبر سے فرماتے ہیں۔ عربی کا صیغہ بھی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سنگل کا لایا ہے، وَاعْبُدْ، اور وہ بھی سنگل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر سے اللہ کر رہا ہے، اور امر کا صیغہ ہے۔ یہ سب علمی بات ہے، لیکن سمجھائیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اتنی اندر کی بات نہیں کہ سمجھ نہیں سکتے، سمجھانے پر اندر کی باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا قوم کو چھوڑ دو، اگر ایسا چھوڑتے چلے جائیں گے تو توحید بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر سمجھانا چاہیں تو پھر اندر کی گہری بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، سمجھ کا استعمال کریں گے تو پھر ایک اتنے بڑے تو بول ڈالتے روپیہ دیکھ کر بول ڈالتے، 4 بول کر 5 روپے کا بلہ ہے، یہ بلہ ایک ہی سو لیکن یہ 5 کیسا ہو گیا؟ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو یہ ایک ہی بلہ ہے،
لیکن آپ بول رہے ہیں اس سے 5 کا بل تھا، 5 کہاں ہے، یہ ٹھیک تو ہے 100، تو عقل سے وہ اس کا تعلق ہے، اس کے وہ 1 بلہ 600 لیکن وہ 5 کے برابر ہے. وہ عیسائی ہے، ہر بات سمجھ نہیں آتی قوم کو، اتنی گہری باتیں بولنا کو، اندر کی باتیں بولنا کو، ڈیپ میں جاؤ نہ کو، وہ ڈیپ میں جانا تمہاری قوم فوٹ میں ہے. تو سمجھ میں آ رہی بات، ڈیپ میں ہمیں نہیں جا رہی، اس لیے ہمیں قوم کہاں ہے، فوٹ میں ہے. وہ ڈیپ میں جانا تو سمجھ میں آنے کی بات ہے. جو بات ڈیپ میں ہے، ڈیپ میں ہے، سمجھ میں نہیں آتی بول کر چھوڑ دیتے تو پھر مشکل ہو جاتا. جتنی ہماری طاقت ہے سمجھانے کی سمجھا دینا ہے، اس پر اللہ کے حوالے کر دینا ہے. سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یا سمجھنے کی فکر کوشش ہے، سمجھنا چاہتے ہیں سمجھ نہیں سکے، آدھا سمجھ میں آتا پھر وہ لوگ پھر بعد میں آ کے رجوع کر کے ایسا بولے تھے آپ بیان میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آدھا سمجھ میں آیا ہے، یا پھر کوئی اور بات ہے تو بعد میں بول دیتے ہیں. شوق والے لوگوں کے لیے بہرحال آپ کو شوق ہوتے نہیں ہوتے ہمیں بیان کرنے کا کرتے جائیں گے، ہمارا کام ہی ہے وہ بیان کرنا، کرتے جائیں گے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ، ارے پیغمبر آپ اپنے رب کی عبادت کی کرتے رہیے. کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک. یقین آنے تک کا مطلب کہ یہاں اس آیت کے اندر یقین کا مطلب ہے، یقین سے مراد موت ہے. آیت کے اندر یقین سے مراد موت ہے، تو موت تک آپ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہیے. تو اللہ تعالیٰ خطاب، اللہ فرما رہی خطاب پیغمبر سے، اللہ بات کر رہی بول رہی اللہ تعالیٰ پیغمبر سے، لیکن پیغام ہے پوری مسلمان قوم سے. خطاب ہو رہا پیغمبر سے، پیغام مل رہا، اللہ پیغام دے رہا پوری امت مسلمہ کو. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم کو موسمی مسلمان نہیں بننا ہے، ہم کو موسمی مسلمان نہیں بننا ہے، رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، ہم کو ربانی مسلمان بننا ہے. رمضان کا موسم آ گیا، مسلمان بن گئے، دکھائی دیے، دودھ بھی سر پہ چڑھ گئی، جبہ جسم پہ چڑھ گیا، تسبیح ہاتھ میں چڑھ گئی، قرآن ہاتھوں میں آ گیا، تھوڑی دیر تلاوت کر لیے، تھوڑی دیر ذکر کر لیے، تراویح بھی پڑھ لیے، تھوڑی دیر تراویح کے بعد کے مجلس میں بیٹھے، دوسرے موقع پر بھی بیٹھے، سنے پوچھے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی. لیکن رمضان جو ہی چلے گیا، ٹاٹا بول کو چلے گئے، مسجد کو، امام صاحب کو اور مسجد کے ذمہ داروں کو، جا رہا ہوں اب نہیں آؤں گا، پھر آئندہ سال آؤں گا، انتظار کرو میرے لیے آئندہ سال آنے کا، 11 مہینے کے بعد انتظار کرو. تو یہ موسمی مسلمان ہوتے رہیے. رمضان کی بات کرنے والے جو لوگ رمضان میں نظر آتے ہیں، رمضان کے بعد نظر نہیں آتے، تو سمجھو کہ وہ موسمی مسلمان نہیں، وہ رمضانی مسلمان ہیں، وہ ربانی مسلمان نہیں ہیں. ہم کو رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، موسمی مسلمان نہیں بننا ہے، ہم کو ربانی مسلمان بننا ہے، رحمانی مسلمان بننا ہے، اسلامی مسلمان بننا ہے، قرآنی مسلمان بننا ہے، رب کا فرما بردار بننا ہے. تو موسمی مسلمان نہیں بننا. رمضان میں جو لوگ آتے تھے، دکھتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کر نظر آتے تھے، اب رمضان چلے گیا، جو ہی وہ چلے گئے، اب رمضان نہیں ہے، اب ہمیں بھی نہیں آتے بول کر چلے گئے، تو وہ لوگ رب کی بات نہیں کر رہے، وہ لوگ رمضان کی بات کر رہے. تو پھر ویسے لوگوں کے لیے پیغام ہے، ویسے لوگوں کے لیے پیغام ہے رمضان کا. کیا پیغام ہے؟ رمضان ایک مخلوق ہے. جو لوگ رمضان میں ٹوپی چڑھائیے سر پر، جبہ پیجامہ پہن لیے، عید میں جبہ پیجامہ پہن لیے، رمضان میں آتے جاتے تھے، رمضان سے تعلق تھا، عبادتوں سے تعلق تھا، تراویح سے تعلق تھا، فجر اور دوسری تمام نمازیں پڑھتے تھے. رمضان جو ہی چلے گیا وہ لوگ اب بند کر دیے آنا. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ رب کی عبادت نہیں کرتے تھے، رمضان کی عبادت کرتے تھے. انہوں نے جو لوگ رمضان میں ٹوپی چڑھا دیے سر پر، رمضان میں صرف قرآن پڑھنا شروع کر دیے تھے، رمضان میں مسجد کو آتے تھے، رمضان میں آتے تھے اللہ کے گھر کو نوافل تہجد پڑھنے آتے تھے، دوسری نمازیں پڑھنے آتے تھے، تو رمضان میں مسلمان بن کر دکھائی دیتے تھے. میرے آنے سے پہلے بھی آ کر بیٹھتے تھے لوگ. آج میں آ گیا دیری سے، 1 منٹ، کوئی بات نہیں ہے، کبھی جلدی آ جاتے کبھی دیری آ جاتے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن
اچھا یہاں ایک بات کہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو اشکال ہو، اعتراض ہو، کہیں کو تمہارے کو تنخواہ دے رہی ہیں تو تمہیں جلدی آنا چاہیے، ٹائم سے پہلے آنا چاہیے، تو اصول یاد رکھو، امام کو بعد میں جانا چاہیے. اس کے لیے ایک دلیل دیتا ہوں میں. مستقل عنوان ہے مسجد کی ذمہ داریاں، اماموں کی ذمہ داریاں، عوام کی ذمہ داریوں پر، ہماری تنخواہوں پر مستقل ٹاپک ہے. تقریباً 3 جملے لگ جائیں گے اس پر. اب مجھے یہاں ایک نقطہ بیان کرنا ہے آپ کو. امام صاحب کو پبلک سے بعد میں آنا چاہیے. اس پر آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، آپ کو سمجھیں آپ اس سے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر کیے تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے تھے یا دیگر انبیاء وہاں تشریف رکھتے تھے؟ پہلے دیگر انبیاء وہاں آئے تھے پہلے، بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. تو وہاں سے ایک نقطہ نکالو اس واقعے سے. امام کو بھی بعد میں آنا چاہیے لیکن وقت پر آنا چاہیے. اچھا اب تمہیں خبر نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ جتنا بڑی قوم ہمارے پیچھے پڑتی نہیں، اگر اپنے عیبوں کے پیچھے پڑتی یا اپنے بچوں کے پیچھے پڑتی، اپنے بیوی کے پیچھے پڑتی، تو وہ خود بھی، اس کی اولاد بھی، اس کی بیوی بھی اللہ کے ولیاں بن جاتے تھے. بجائے ہمارے پیچھے پڑنے کے اپنی اپنی عیبوں پر نظر رکھو، اپنی اولاد پر نظر رکھو. اماموں کے پیچھے نہ پڑو، مؤذنوں کے پیچھے نہ پڑو، مسجدوں کی کمیٹیوں کے پیچھے نہ پڑو. وہ جو گناہ غلطی کرتے ہیں، اگر درد ہے، جائز اور ناجائز میں فرق کر دیتے ہیں، آپ ان سے محبت جا کے سمجھائیں. آپ جمعے کے موقع پر سمجھاتا رہتا ہوں میں، سب کو خطاب ہوتا ہے، صرف ایک آدمی کو نشانہ بنا کر بیان نہیں کرتا. اور اسی طرح ہر خطیب بھی جو صرف کتاب کی حد تک بیان کرتا ہے، جو پڑھ کے ہے وہی بولتا ہے، قوم کی حد کیا نہیں بولتا. صرف کتابی باتیں بولنے سے قوم کی عزت کبھی نہیں ہوگی، قوم کبھی زندہ نہیں ہوگی. صرف کتابی باتیں بولتے جانے سے کبھی قوم کی عزت نہیں ہوگی. اب میں بیان کیا نہیں واقعہ معراج، اور وہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے تو یہاں سے نقطہ نکال کے بیان کیا میں کہ امام کو بات دینا چاہیے. تو ایسا کتاب جو ہے، کتاب میں کیا بات ہے، کیا واقعہ ہے، کیا حدیث ہے، اس سے ہم کو سبق کیا مل رہا یہ بیان کرنا پڑے گا. خالی حدیث پڑھ دیے، قرآن کی آیت پڑھ دیے، ترجمہ کر کے اس سے کبھی قوم کی اصلاح نہیں ہوگی. قوم کبھی انقلاب قوم کے اندر نہیں آئے گا، قوم کے اندر کبھی بیداری نہیں آئے گی. قوم کے اندر اگر بیداری آنا ہے تو اس کے لیے قرآن کا ترجمہ بھی ہو، قرآن کی تفسیر بھی ہو، حدیث کا ترجمہ بھی ہو، حدیث کی تشریح بھی ہو. پھر اس حدیث اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اللہ کے کلام کے اس آیت اور سورے کے ذریعے سے ہم کو کیا پیغام اور سبق مل رہا ہے وہ بھی بیان کرنا پڑے گا. آیت کیا بڑی اللہ کی، قوم کس مرض کے اندر مبتلا ہے، معاشرہ، ماحول اور ہماری سوسائٹی کس برائی کے اندر مبتلا ہے، وہاں سے نقطہ نکال کر یہاں اس ہماری قوم کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. خالی ترجمہ بیان کرتے جائیں گے تو پھر کیا قوم کی اصلاح ہوگی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو امام کو آخر میں آنا چاہیے. جیسا معراج کے موقع پر پیغمبر آخری میں چلے گئے تو پھر امام کو ایسا ہی بعد میں آنا چاہیے. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، کبھی مستقل بیان کریں گے. آپ میں سے کوئی بندہ یا پھر دیگر دنیا کے تمام مسلمانوں میں سے کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ بندہ امام پر اعتراض کرے. اعتراض کا حق نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگ برابر 1 بجے آ جاتے، 12:30 بجے آ جاتے. آپ پھر کتنے لوگ ایسے جو دیر سے آتے، 1:45 بجے آ جاتے، خطبہ تک نہیں سنتے. اور پھر جو لوگ اعتراض کرتے اماموں پر، مؤذنوں پر، کمیٹی والوں پر، سمجھو کہ ان کی دال اپنے گھر کے اندر نہیں گل رہی ہے. جس کی دال اپنے گھر کے کوکر کے اندر نہیں گلتی ہے وہ ہمارے کوکروں کے اندر آ کر دال گلاتا رہتا ہے، اور ہمارے کوکروں کے دال گلتی بھی نہیں ہے، گلنے دیتے بھی نہیں ہیں ان کو. جس کی دال اپنے کوکر میں نہیں گل رہی ہے ہمارے پاس آ کے گلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم گلنے نہیں دیں گے. اس کا آپ دماغ رکھ کر نہ آئے، جو بولیں گے امام سب سن لیں گے. تنخواہ دے تو تنخواہ دینے سے کوئی بندہ غلام نہیں ہوتا. آپ کے پاس بہت سارے لوگ کام کرتے ہوں گے گونڈے کام کو آ کر، کیا ان پر آپ اپنی ہر مرضی چلائیں گے؟ آپ میں استنجا کر دے تو جا کے پیٹ دھونے کا بولیں گے ان کو؟ پھر امام جو نبی کے وارثاں ہے، یہ منصب امامت خطابت یہ نبی کا منصب ہے. نبی کے وارثوں جو کام نبی کیے بالکل اب تک بدلا نہیں ہے. یہ منصب کوئی تبدیل نہیں آئی ہے. نبی کے زمانے میں 2 رکعت تھے، اب بھی 2 رکعت ہی ہے فجر کے. نبی کے زمانے میں جمعے کے 2 رکعت تھے، اب بھی 2 رکعت ہی ہے. نبی کے زمانے میں ظہر کے 4 رکعت تھے. نمازوں کی ترتیب، فرائض کی، واجبات کی جو ترتیب نبی کے زمانے میں تھی
بالکل آج تک وہی ترتیب آ رہی ہے. اور یہ نقطہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی بندے کو ہم پر اعتراض نہ ہو، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں. اگلے کبھی انشاءاللہ جمعے کے موقع پر اماموں کی اہمیت پر، مؤذنوں کی اہمیت پر، مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پبلک کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مستقل بیان کروں گا. لیکن اپنی بات یاد رکھو کہ کبھی کسی بندے کو امام پر، مؤذن پر، کمیٹی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اگر ان سے واقعی غلطی ہو گئی ہے، واقعی غلطی ہو گئی ہے، حرام کے مرتکب ہیں، ناجائز کام کو کر رہے ہیں، تو اس وقت میں درد دل رکھنے والے بندے کو چاہیے کہ وہ عام پبلک میں کسی امام، مؤذن، خطیب کی اور مسجد کے کسی ذمہ دار کی رسوائی نہ کرے. درد ہے، اصلاح کی فکر ہے، پرسنل بلا کر یا اسے کسی اور موقع پر موقع پا کر گھر میں اسے دعوت دے کر یا اسے چائے پلا کر پرسنل سے لے جا کر بھائی تمہیں ایسا کر رہی، یہ آپ نہ بولے تو بہتر ہوگا، یہ آپ ایسا نہ کر تو اچھا ہوگا. پرسنل سے انفرادی طور پر اصلاح کرنے میں جس سے جو غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. پبلک نے، عام پبلک کے اندر برسر ممبر اور برسر مجمع میں اگر کسی پر ٹوکا جائے گا تو پھر کسی کی اصلاح نہیں ہوگی. الٹا آپ اصلاح کی غرض سے وہ بندہ حرام کاری کر رہا تھا یا مسجد کے پیسے کو بیکار کر رہا تھا یا پھر ایسی بات بول دیا تھا، اگر آپ اسے برسر مجمع کہہ دیں گے تو بندہ بجائے سدھرنے کو الٹا اور بھی گر جائے گا. آپ بولے بول کر تو اور ڈبل اور گناہ کرتا رہے گا. ایسا بولا وہ نہیں، مجھے اب ڈبل کر کے دکھا بول کر آپ ضد پر آ جائے گا بندہ. اس لیے کسی کی بھی اصلاح مقصود ہو، امام کی ہو غلطی ہو رہی یا پھر کسی اور کی غلطی ہو رہی ہے ان سے، تو پھر اصلاح کی فکر ہے، ان سے غلطی نہیں ہو تو اچھا ہوتا. تو کیا کریں، ان کو پرسنل سے مل کر ان کو سمجھائیں، سلیقے سے سمجھائیں. سلیقے سے تربیت کرنے سے بندر بھی انسانوں کے کام کر سکتا ہے، تو پھر انسان کی تربیت اور اس کی اصلاح کرنے پر انسان کی ہولی نہیں کر سکتا. کتنی آپ دیکھے ہوں گے ویڈیوز بھی، مستقل الگ ٹاپک الگ بدل نہیں ہے، یہاں سے چھوڑ دیتا ہوں لیکن ایک مثال سے سمجھیں. ایک آج سے 2-3 سال لاک ڈاؤن کے وقت میں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا. ایک آدمی تھا پڑھی میں جا رہا تھا، اس کے ساتھ ایک کوتی تھا، گھر میں کوتی بنا ہوا تھا. تو وہ اب اس کا ٹائم ہوتا تو ان کام کرنے کے لیے، اس کے اپنے کام کے لیے، اس کے اپنے گھر کے باغیچے کے اندر ناریل کے جھاڑ تھے، تو ناریل توڑنے کے جاتا تھا وہ. تو گھر سے نکل کر آ رہا تھا، جوت کے پاس آیا تو بندر جوت نکل کر کناروں سے سیدھے کرا جوتے، جیسے مدرسوں کے بچے حضرتوں کی جوتی سیدھے کرتے ہیں ویسا وہ بندر اس کا جوتی سیدھے کرا اپنے مالک کے لیے. پھر اس کے بعد ان جوتے پہن لیا، پڑے میں قدم رکھ کے آگے چلنے لگا. کشتی جاری ہو ان کی، بڑا گھر تھا ان کا، بڑا ہاؤس اور ان کا باغیچہ تھا. ایک چھوٹی ان کی وہاں ایک نالی وغیرہ بھی تھی. تو اس نالی کے پڑے میں بیٹھا، اور نالی اور ان کی وہ جو نالی وغیرہ ان کا گھر کے پاس جو تھا سیل وغیرہ چھوٹا موٹا پانی کا انتظام تھا، اس کے اندر سے وہ چلے گیا اور جہاں اترنا تھا اتر گیا. اس پڑوے کے اندر تھا، اس کو کیا کرنا تھا، اترنے کے بعد ناریل کے جھاڑ سے ناریل توڑنا تھا. اب کوتی ان گیٹ کو آ کر اتر گیا، کوتی سر چڑھ گیا جھاڑ کو، چڑھ کر ناریل توڑ رہا، لاٹھی دے رہا، ناریل توڑ رہا یا پھر ان توڑ رہا، لکڑی لے کر کونڈی لے کر ناریل توڑ رہا ہے بندہ. ان کوتی کیا کرا، کیا کر رہا ہے، وہ ناریل پورے پانی میں پڑ رہے، ان کیا کر رہا، کوتی اٹھا کر لاٹھی سے دیا. اب سمجھو یہاں سے اس مثال اور واقعے سے، اس ویڈیو سے سمجھو. اگر سمجھنا چاہیں گے نہیں، ایسے چھوٹے موٹے ویڈیو سے بھی ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. یہاں سے سمجھنے کی بات کیا ہے، جب کوتی کی طبیعت ان کر دیا تو کوتی جیسا اپنا خاص بچہ یا شاگرد کام کرتا ہے ویسا کوتی بندر کام کر رہا. تو تربیت کرنے سے جس سے جو غلطی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس سے وہ غلطی ہم دور کر سکتے، سمجھا کر بجھا کر. تربیت کر تو سب کچھ ہوتا، تربیت نہیں کریں گے، اسے خالی ڈانٹتے رہیں گے تو پھر تربیت نہیں ہوتی، اس کی اصلاح اور غلطی کی درستگی نہیں ہوتی ہے. تو طریقے سے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو رہی تو سمجھانے کا طرز ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، وہ طرز سے اگر ہم کریں تو پھر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو رمضان سے پہلا سبق کیا ہے؟ تو مسلمانوں کو رمضانی مسلمان بننا نہیں ہے، ربانی مسلمان بننا ہے. اب جو بندے صرف رمضان میں آتے تھے، رمضان میں تہجد پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور دوسرے نمازیں پڑھتے تھے، تراویح کو آتے تھے، فجر میں آتے تھے، تو میں اتنی دیر کیا امام صاحب کے بارے میں، میرے بارے میں، میرا واقعہ سے امام صاحب کو دے جانا چاہیے، کئی کو بولا، میں بولو کئی کو بولا یہ. تو عام طور پر رمضان کے موقع پر پبلک امام صاحب سے پہلے آ کر بیٹھتی تھی یہاں. اب رمضان چلے گیا،
امام صاحب خطیب صاحب کا بیان شروع کر دیں گے، یہ 40 پر 5 نہیں 2-3 بج جائے گا، پبلک نہیں آئی، دیری بیان ہوگا اٹھ کر چلے جائیں گے، یہ تو ہوگا لیکن جلدی نہیں آئیں گے۔ جمعے کا سورہ سمجھے نہیں، جمعے کے مسائل معلوم نہیں قوم کو، معلوم نہیں کسی کو جمعے کے مسائل۔ جب جمعے کی اذان ہو گئی، پہلی اذان ہو گئی، تو اس کے بعد کام کاج میں مصروف رہنا جائز نہیں ہے۔ سورہ جمعے کی تفسیر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس آیت کی تفسیر تشریح اٹھا کر دیکھ لیں، میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ مسئلہ اس آیت کے تحت میں آپ کو مل جائے گا، جس کتاب کو اٹھائیں گے اس کتاب کے اندر آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کام کاج مصروفیت یہ سب کرنا نہیں ہے۔ جمعے کی اہمیت پر پھر چلے جائیں گے، کافی بدل جائے گی۔ جمعے رمضان کے اسباق بھی بھول جائیں گے۔ آپ سمجھو رمضان کے اسباق کو، اگر کوئی بندہ کہ تم میں سے کوئی یجمان ہے، بڑا گونڈا ہے، تو اسے بھی سمجھنا چاہیے ہمیں مسلمان ہو بھائی۔ عیسائی لوگ اتوار کے دن اپنا کام کاج بند کر کے چلے جاتے، نہا دھو کر بند صبر کر جاتے، تو ان کے وہ اپنے حساب سے اسے مقدس دن سمجھتے، تیار ہو کر اپنی بات گاہ کو چلے جاتے کتاب لے کر۔ اب ہمارا رمضان اور جمعے کا دن مقدس دن ہے ہمارے لیے، اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اللہ نے مقدس دن اللہ نے جمعے کو رکھا ہے۔ اب ہماری قوم اور ہمارے گونڈوں کا حال کیا ہے، ہماری یجمانوں کا حال کیا ہے، ہماری مستریوں کا حال کیا ہے؟ خود نماز میں جاتا کیا نہیں جاتا تو بھی 1:30 کے بعد جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو سدھرنے کا، سنبھلنے کا، تبدیلی اور انقلاب اپنی زندگیوں کے اندر لانے کا شوق ہے، مولانا کا بیان بڑا اچھا ہوتا ہے، فلاں مسجد میں بڑا اچھا بیان ہوتا ہے، جائیں گے، سدھریں گے، سمجھیں گے، انہوں بڑا اچھا بولتے، بڑے نکات بولتے، بڑے پوائنٹس بولتے، حالات اچھا بولتے، جائیں گے، اصلاح ہوگی، تربیت ہوگی۔ کب تک یہ بیٹھا کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ تربیت پائیں گے، انسان بنیں گے، سچا مسلمان بنیں گے، حالات کو سمجھیں گے، ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، دشمنوں کو جواب دیں گے، ذمہ داریوں کو ادا کر کے اپنے بچوں کو اور خود بھی مسلمان بن کر جئیں گے، مسلمان بن کر مریں گے۔ یہ سب تربیت اور ان تمام موضوعات پر ہمارے جمعے سے پیغام دیتا رہتا ہے، چلیں گے، جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ نیچے کام کرنے والا اپنے بڑے مستری سے اجازت دیتا ہے، پرمیشن پوچھتا ہے، بھائی میں چلے جاؤں تو ٹائم ہو رہا، تو الٹا یہ تمام تر حالات کو، یہ تمام تر واقعات کو یہ آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ بالکل عین جب نماز کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے، آدھا گھنٹے میں نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے، تو بالکل عین اسی وقت میں ان کانوں سے پبلک کے حالات بھی سنا اور ان آنکھوں سے دیکھ کر بھی آیا۔ عین نماز کے وقت بالکل شروع ہونے کے وقت میں اتنا مال لا کر نہ دیتے، 10 گاؤں اتنا مال نہ دیتے، 50 دھاریاں بالو، 100 دھاریاں سیمنٹ ڈال نہ دیتے۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ کون سا ملک بنانا ہے؟ اس سے کون سی بڑی مسجد بنانا ہے؟ 10 دھاریوں 50 دھاریوں کیا بول رہا ہوں؟ ایسا پتہ نہیں لاتے، لیکن نماز چھوٹ جانا اس سے، یہاں کام کرتے کرتے رہ کر نماز کا خیال سے چل جانا ہوگا۔ اب سمجھو کہ نماز کے دشمن ہم ہیں، ہمارا میسری ہے یا پھر ظالم ہے، وقتوں کا حکمران، وقتوں کا پیم ہے۔ نماز کا دشمن کون ہے؟ وہ تو قرآن کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، نماز کا دشمن نہیں ہے۔ وقت کا حکمران بھی، ہندوستان کا پیم بھی، اور دوسری جتنی تنظیمیں، تحریکیں ہیں، کھل کر نام لے کر بول سکتا ہوں، دشمن اسلام دشمن جتنی طاقتیں، تنظیمیں، تحریکیں ہیں، وہ تمام تو نماز کے دشمن نہیں ہے، اسلام کے دشمن ہے۔ اسلامی نماز ہے لیکن کھلا نماز سے انکار تو نہیں کرتے۔ اب تک کسی دشمن نے کہا نماز دو پڑھو جمعے کی؟ ایسا تو یہاں نہیں ہے نظام سسٹم روکنے والے، کسی اور جگہ ہوں گے تو ہوں گے، لیکن پڑھنے والی بھی پڑھ رہی۔ لیکن ایک مسلمان جمعے کی نماز سے روک رہا ہے، جمعے کی نماز سے، عام نماز نہیں، جمعے کی نماز سے روک رہا ہے۔ اب حدیثوں کے اندر جہاں تک ہے، جمعے کی نماز جو بندہ 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اسلام سے باہر چلے جاتا ہے۔ اب کتنے جمعے کتنے لوگوں سے چھوڑ رہی، اور ہمارے کالج کے بچوں کے لیے بھی پیغام، نوجوانوں کے لیے بھی ایک تو پیغام بیستریوں کے لیے، آپ توجہ کریں، آپ خیال کریں، دل میں درد ہے، مسلمان بن کر پیدا ہوئے ہو، درد اور پیغام لے کر جاؤ۔ اب تک نہیں سنا تھا صبح جمعہ کی، جمعہ کے احکامات کی آیت اور تفسیر، مسائل
نہیں سنا تھا. آج کے رمضان کے پہلے جمعے سے مجھے پیغام دیا گیا میں نیتری ہوں, جمعے کی اذان ہو گئی ہے, اب کام بھی نہیں ہوگا, جائز نہیں ہے, ناجائز کام مسلمان بن کر ہو کر نہیں کر سکتا. اب چلو جمعے کی اذان ہو گئی, اپنے کام والوں سے کہہ دو چلو با جمعے بیان ہوا تھا, بیان سن لیے, پیغام مل گیا, میری ذمہ داری میں بول رہا ہوں, دیکھو اب میں نماز پڑھ جا رہا ہوں, تمہیں آنا ہے تو آ جاؤ. ایسا بولنا چاہیے. اب گونڈا خود نماز پڑھ جا رہا ہے تو پھر اپنے بچے کہیں نہیں آئیں گے کام کو. اگر گونڈا نمازی ہے تو پھر بچے نیچے کام کرنے والے نمازی ہو جائیں گے. اگر نیچے کے بچے نمازی نہیں ہیں تو آپ میسری آپ ڈانٹ سکتے, ان کو تربیت کر سکتے. دیکھ با میرے پاس کام کرنا بولے تو نماز سی آدمی سنا, دیکھ با نماز پڑھو, زیادہ دے تو مجری, نماز کے وقت میں 1/2 گھنٹہ 15-20 منٹ چل جاتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. وہ ٹائم چھوٹ گیا تو میں اپنی طرف سے تو مجری دوں گا. کام آج کل 2 دن میں ہونے کا, نماز جانے کی وجہ سے 10-15 منٹ لیٹ ہونے سے, اگر 2 دن کا کام 3-4 دن میں ہو رہا پھر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. نقصان دنیا کا آج 2-3 دن کا کام 1 گھنٹے میں ہونے کا, نماز کو جانے سے 10-15 منٹ قربان کرنے سے 1 دن لیٹ ہو جائے گا, کوئی فرق نہیں ہے, مجھے گوارا ہے. لیکن اللہ کا حکم اسے چھوڑ دے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. نماز پڑھنے والے میرے پاس کام کو آؤ, یہ اصول بنا دیا. ہر آدمی جماعت کے ساتھ ہی آج دین کا کام کرنے کے ٹھیکیدار ہے, ویسی بات نہیں ہے. اب یہ بھی دین کا کام ہے. جمعے کا خطاب, قرآن کے ترجمہ بیان کر رہا ہوں, میں تفسیر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, مسائل بیان کر رہا ہوں. یہ بھی دعوت ہے, تبلیغ ہے, پیغام ہے, قرآن کا ترجمہ ہے, اور یہ بھی تبلیغ کا نظام اور نصاب ہے, وہ بھی تبلیغ کا نظام ہے. اور ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے, جو آدمی جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے وہ اپنے اس فیلڈ کے اندر رہتا ہوا اسلام کا پرچار اور تبلیغ کر سکتا ہے. اب میستری آدمی اس طرح کام کر سکتا ہے, تبلیغ کر سکتا ہے. سمجھ میں آنی بات؟ تو تبلیغ کے الگ الگ انداز ہو سکتے ہیں. میستری اپنے بچوں سے کہے چلو بچہ جلد چلو نماز کو جانا ہے بول کر تو بول سکتا ہے, نماز کی دعوت دے سکتا ہے, ان کو بلا لے کر سکتا ہے, چلو بھائی نماز ادا کریں گے, بعد میں کھانا کھا لیں گے. نماز کیوں پڑھنا چاہیے, کھانا کیوں کھانا چاہیے؟ اصل میں آفسوں میں اور اسکولوں کے اندر اور بڑی بڑی فیکٹریوں کے اندر 1 بجے کھانے کا ٹائم بولتے نہیں, 1 گھنٹہ ہندی, 1 گھنٹہ ہندی, اور 1 گھنٹہ یہ ان کے لیے ہوئے سو 1 گھنٹہ وہ ونٹری خدا کے لیے, یہ ونٹری خدا کو ماننے والی قوم کے لیے وہ 1 گھنٹہ ہوا سو, تاکہ یہ ونٹری خدا کے نام پر وہ ونٹری خدا کو ماننے والی قوم اس کی یاد کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر دے. وہ 1 گھنٹہ اس قوم کے لیے ہے سو. لیکن یہ قوم اپنے اس ونٹی خدا کو ماننا چھوڑ دی, اس کی عبادت چھوڑ دی, اس کی عبادت کے لیے وقت کو فارغ کرنا چھوڑ دی. اب دوسری مشرک قوم میں وہ 1 ونٹی گھنٹہ وہ بنا رہی ہے. وہ 1 گھنٹے کے اندر اسے ونٹی کو مانتی نہیں, وہ ونٹی خدا کو مانتی نہیں, تنہا ذات کو مانتی نہیں, سب کو ماننے والی قوم آج وقت نکال رہی ہے کھانے کے لیے. جو قوم یہ خدا کو مانتی ہے وہ قوم اس خدا کی بات کے لیے وہ ایک خدا کا ٹائم اور عبادت کرنے کے لیے جو 1 گھنٹے کو وقت بچتا ہے, ٹائم بچتا ہے, تو وہ ایک خدا کی بات کے لیے وہ آدھا گھنٹہ فارغ کرنے تیار نہیں ہے. لیکن مشرک قوم ہے جو سب کی پوجا کرتی ہے, جو قوم ایک کی پوجا کرتی تھی وہ ایک کی پوجا کرنے والی قوم اب وہ ایک کی پوجا کرنے میں ٹائم نہیں نکال رہی ہے. جو قوم سب کی پوجا کر رہی ہے وہ قوم کھانے کے لیے وقت نکال رہی ہے. افسوس کی بات ہے, پیغام لے کر جائیں, جو لوگ آپ میں سے بڑے ہیں, گونڈے ہیں, وہ یہ پیغام لے کر جائیں, اپنے بچوں کو بول دیں, دیکھ با اب سے میرے پاس کام کو رہا تو دیکھ با تو نماز پڑھ با, کوئی فرق نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, دیر ہو جائے کوئی بات نہیں ہے, لیکن نماز چھوڑنے والوں کو میرے پاس کام کا میں اسے بلاتا نہیں میں. یہ اصول ہو پہلے بچے ہمارے پاس اصول ہو. جتنا دین کو ہم نے برباد کیا اتنا وقت سے پیم نے برباد نہیں کیا. اور آگے بڑھ کر کہوں, جتنا نقصان آج دین کو, اسلام کو, قرآن کو, شریعت کو, مسجدوں کو, مدرسوں کو, علماء کو, حفاظ کو تکلیف ٹھیس نقصان آج مسلمانوں سے پہنچ رہا ہے اتنا تو ابو جہل سے نہیں پہنچا نقصان. اب یہ نماز کو جادو بول کر بولے تو بچہ, نوجوان بچہ, جانے دینے سے روکنے والا کون ہے؟ ابو جہل ہے یا آج کا مسلمان ہے؟ جواب تو کون ہے؟ ابو جہل تو نہیں ہے. کون ہے؟ بڑا سخت جملہ میرے پاس ہے, بات جملہ کہوں تو آپ کا دل پاس ہو جائے گا, اسے ادا کرنا نہیں چاہتا میں, اسے کنٹرول کر لیتا ہوں جملہ, لیکن قوم کی حالت دیکھتے ہوئے دل ہمارا بولے بھر نہیں دیتا ہے. لیکن وہ سخت جملہ ہے, اسے میں برداشت کر لیتا ہوں, لیکن پھر بھی بول دیتا ہوں. جو لوگ ویسے ہیں ان کے لیے, جو سچے مسلمان ہیں وقت دیتے ہیں,
یا اب تک نہیں دیتے تھے، اس کے بعد تو وقت دو، خود بھی نماز کے لیے وقت نکالو اور اپنے پاس کام کرنے والے بچوں کے لیے وقت نکالو. جو اپنے خود نماز نہیں پڑھ رہا یا جو بندہ جانے کے لیے ٹائم وقت پوچھ رہا، اجازت پوچھ رہا جا کر تم بول کر، تو جو وقت تو نہیں دیتا جانے کے لیے، پرمیشن نہیں دیتا ہے، میں تو یہی سمجھوں گا یہ تو ابو جہل کے نسل سے ہے. چاہے جس کا دل ٹوٹ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. نماز سے روکتا تھا ابو جہل، بلکہ نماز سے اور آگے بڑھ کر گہرائی سے کہوں، ابو جہل نماز سے روکتا نہیں تھا. پیغمبر نماز پڑھتے وقت میں اونٹ کی اوڑھی لا کر ڈالا ہے. پڑھنا تو بول کر کب بولے؟ وہ پڑھتے وقت دیکھ کر جا کر اونٹ کی اوڑھی لا کر ڈالا. سو اب آج کا ہمارا مسلمان کیا کر رہا؟ پڑھنے نہیں دے رہا. اب نقصان ابو جہل سے زیادہ ہو رہا ہے یا آج کے مسلمان سے نقصان ہو رہا ہے؟ اسلام کو بدل جاؤ مسلمان، بدل جاؤ. حالات سازگار نہیں ہے، بہت خطرناک حالات ہے، بیان نہیں کر سکتے حالات کو، بہت خطرناک حالات ہے. اب تو بدل جاؤ، اب تو اسلام پر آ جاؤ، اب تو شریعت پر آ جاؤ. یہ آخری موقع ہے، آخری موقع ہے. کل بھی بڑے درد دل سے آنسو بھرے الفاظ، آنسو بھرے نم سے میں آپ کے سامنے بیان کر دیا، دل چیر کے رکھ دیا. آنکھوں میرے برداشت نہ کر سکے، الفاظ پر قابو نہ ہو سکا. اب بھی جمعے کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں، جمعے کے موقع سے پوری دنیا کی مسلمانوں کو اور ہمارے اس گاؤں کے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اب تو آخری موقع ہے، اب تو بدل جاؤ. ورنہ اگر ہماری قوم اب بھی نہیں سدھرے گی، عبادت کرنا اگر چاہو گے، عبادت کرنے کے دل کے اندر ارادہ تو ہوگا، لیکن عبادت کرنے کے لیے مسجدیں نہیں رہیں گی عبادت کا، یا پھر کوئی اور آپ کا مسئلہ ہے پوچھنا چاہو گے، پوچھنے کے لیے آئیں گے، علماء باقی نہیں رہیں گے. پوچھنا چاہو گے کوئی اور شادی کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، مدرسے کو ڈھونڈنا چاہو گے، مدرسے مسمار ہو چکے ہوں گے، علماء ختم ہو چکے ہوں گے، مسجدیں ویران ہو چکی ہوں گی، مسجدیں کھنڈرات کے اندر بدل ہو چکی ہوں گی. جو حال اس وقت میں فلسطین کا ہو رہا ہے، جو دشمن وہاں غالب آ کر ظاہری اعتبار سے جو دشمن فی الحال اب فلسطین اور غزہ کے اندر مسلمانوں پر نشانہ لگا رہا ہے، بالکل اسی دشمن کی روحانی نسل ہمارے اس ملک بھارت کے اندر بھی موجود ہے. جو حالات وہاں ناسازگار اور جو حالات اور جو وہاں کے مسجدوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، مدرسوں کے ساتھ، ہاسپٹلوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو اتیاچار ہو رہا ہے، جو ظلم، بربریت، تشدد وہاں ہو رہا ہے، وہ ظلم بربریت چونکہ انہی کی روحانی نسل اور اولاد ہمارے ملک بھارت کے اندر بھی موجود ہیں، تو وہ جہاں ان کی باپ دادا جو کارستانی وہاں انجام دے رہی، مسلمانوں کو نشانہ ظلم کا بنا دو، مسلمانوں کو چکی میں ظلم کی پیس دو، مسلمانوں کو دہشت گردی کا نشانہ لگا دو، مسلمانوں کو شوٹ کا، ریوالور کی گولی کا نشانہ بنا دو، بندوق کا نشانہ بنا دو، اسے اڑا دو. یہی فکر، یہی سوچ مسجدوں کو ڈھانے کی، مدرسوں کو ڈھانے کی، ہاسپٹلوں کو ڈھانے کی، یہی سوچ اور یہی پلان ہمارے ملک کے فرقہ پرست تنظیموں، تحریکوں، حکمرانوں اور کچھ فرقہ پرست جماعتوں کے اندر بھی وہی دماغ ہے، وہی ذہنیت ہے. جو قوم اور جو کام وہاں کی اسرائیلی یہودی طاقت کر رہی ہے، انہی کی روحانی نسل ہند کے اندر موجود ہے، وہ بھی ہند کو غزہ بنانا چاہتی ہے. اب بھی نہیں بدلو گے، انتظار کرو، ہمارے جنازے اٹھنے کا انتظار کرو، ہمارے جنازے جب اٹھ جائیں گے اب پھر حلال حرام بولنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. خاص بیٹی سے رشتہ کرنا اسلام میں حرام ہے، لیکن یہ مسئلہ تک بولنے والا کوئی نہیں ہوگا. خاص بیٹی سے شادی ہو جائے گی، خاص بھان سے حمل ٹھہر جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی لفاظی چھوڑ رہا ہوں نہیں، ایسے واقعات، حالات ہمارے پاس سننے میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں آئے. چپکے کیا آپ کو بولتے نہیں، ایسے تھوکنے نہیں آتے یہاں. قوم کے سامنے حالات کو، عالم اسلام کے حالات کو، ہند کے حالات کو، سندھ کے حالات کو، پوری دنیا کے حالات کو، ماحول اور معاشرے کو جمع کر کے پیش کرنا پڑتا ہے. لفاظی نہیں ہے، میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں. یہ جملہ جو غور کرو اس پر، اپنی بیٹی سے باپ خود اپنی نسل کو پالنے پر تیار ہو جائے گا. بھائی اپنا نسل کا سلسلہ بہن سے شروع کر دے گا. یہ الفاظ، یہ صرف لفظ اور الفاظ نہیں ہے،
حقیقت پر مبنی جملے بیان کر رہا ہوں، اس پر واقعات موجود ہے. ایک خاص بھائی ابھی کا واقعہ حالات کا، کہاں ہوا کس گاؤں میں ہوا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن واقعہ تو ثابت ہے. دیکھے سنے پڑھے وہ بیان کر رہا ہوں. خاص بھائی اپنی 11 سالہ بہن سے حمل کر دیا، اور وہ بھی 11 سالہ بہن اپنے بھائی سے 5 مہینے کی حاملہ ہو گئی. پھر بعد میں اسے گولیوں کے ذریعے سے اس کے حمل کو گرا دیا گیا. اب سمجھو، اب اتنے علماء ہے نہیں ہے، جماعتیں چل رہی نہیں چل رہی، نظام الدین زندہ ہے نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند زندہ ہے نہیں ہے، مدارس زندہ ہے نہیں ہے، زندہ ہے نہیں ہے، پھر بھی یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اپنی بہن سے 11 سالہ بہن سے بھائی صحبت کر کے اس سے 5 مہینے کا حمل ٹھہرا دیا، پھر اسے گرا بھی دیا گولی انجیکشن کے ذریعے سے. اب اتنی علماء کیا بول رہی ہیں؟ حلال حرام تو بول رہی، پھر بھی کیوں ایسے حالت پیش آ رہے؟ کیوں حالت پیش آ رہے؟ ہماری قوم کو جگانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے واقعات پیش کر دیتا ہے. اب تو سبق سیکھو، اب تو اپنا رشتہ حلال حرام کی تمیز کو، فرق کو پہچاننے کے لیے تم خود حافظ عالم نہیں ہو. اس لیے جو حافظ عالم ہے، قرآن کو معنی کو، مفہوم کو، مطلب کو، تفسیر اور تفسیر کو جانتے ہیں، ان سے اپنا رابطہ مضبوط کر کے حلال کو سیکھو، حرام کو سیکھو. یہ اللہ میسیج اور پیغام کا چاہتی اس طرح کے واقعات کو اللہ پیدا کر کے. اب تو سیکھو، اب تو سمجھو. ایسے بہت ساری واقعات دیکھنے پڑھنے میں آتے تھے امریکہ اور وہاں کی یورپ ممالک کے اندر، لیکن آج یہ واقعات جو 5-10 سال پہلے پڑھتے تھے امریکن ممالک کے اندر، یورپی ممالک کے اندر، لیکن وہ واقعات یہاں بھی داخل ہو گئے، یہاں بھی آ رہے واقعات. یہ واقعات کیسا آ رہی؟ وجوہات الگ الگ ہے. 4 جمعے چاہیے وجوہات بیان کرنے کے لیے، تفصیل سے بیان کرنے کے لیے. میں رمضان سے ہم کو کیا سبق ملا، یہ ایک سبق بتاتے ہوئے 40 منٹ کا عرصہ وقت لگ گیا ہے. اب مزید میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا، بس اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں. رمضان کے اندر جو لوگ ٹوپیاں پہن کر نماز کو آتے تھے، داڑیاں چھوڑ دیے تھے، تو پھر وہ لوگ پوری زندگی کے لیے داڑھی چھوڑ دیں، پوری زندگی کے لیے ٹوپی پہننے کا اہتمام کریں، پوری زندگی نماز کا اہتمام کرنے کا اور اس کا ارادہ کر لیں. میں آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، دل میں ٹھان لیں، ابھی ارادہ کر لیں. آئے اللہ میں رمضان کے اندر اہتمام کرتا تھا نمازوں کا. میں نماز کھڑنے سے پہلے آتا تھا، امام صاحب سے پہلے آتا تھا. یہ بات بولتے پتہ چلا گیا میں امام صاحب دیری آگے بول کر. ہمارا مزاج، ہمارا حال یہ ہے عام طور پر. تو جن لوگوں کو میرے بارے میں اور کسی امام صاحب کے بارے میں اشکال ہوتا ہے، دیری آ گئے بول کر، تو میں ان کو سمجھا چاہتا ہوں محبت سے. عام طور پر مسجد کے اندر آنا ہے سو وہ فرض نماز کے لیے، سنت نوافل پڑھنا گھر کے اندر. اب یہ سب چیزیں ہمیں گھر کے اندر کر کے آتے، کبھی کبھار یہاں بھی پڑھ لیتے. تو عام لوگوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں میں، اگر کوئی امام صاحب مسجد کے اندر سنت نہیں پڑھتے یا کبھی کبھار دیر یہاں جاتے یا فرض پڑھ کے بھاگ کو چلے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ دماغ خراب رکھو کر لو، کہیں ان کے پیچھے نہ کو پڑھو، انہوں نماز سنت نہیں پڑھتے. کب کی رہتی ہے کئی کوئی سمجھو آپ سنت پڑھ کر کہا جاتا، ان کے باپ تک کہا جاتا ہے تنخواہ لے رہے تو پھر تو کیا ہوا بھائی، میری عمل کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اللہ تم سے سوال کرے گا کیا؟ پھر کئی کو ہمارے پیچھے پڑ جاتے لوگ. تو میں یہاں سے پیغام کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی امام صاحب یا کوئی مؤذن صاحب یا کوئی بندہ، عام طور پر اتنے لوگ نماز پڑھ جاتے نہیں، قوم کے پیچھے نہیں پڑھتی، اتنے جن جانے تو بھی کر. تو ہمیں امام ہے اس لیے قوم ہمارے پیچھے پڑتی ہے. آپ ٹینشن نہ کھولو، ہمیں حرام کھاتے نہیں، آپ ٹینشن نہ کھولو، ہمیں سنت نوافل چھوڑتے نہیں، آپ ٹینشن نہ کھولو، ہمیں ناجائز چیز کے پیچھے جاتے نہیں. ہم کو بھی دعوت نہیں آتے، آفرز ہمارے پاس بھی آئے 10-20 ہزار کے حرام کے، صرف شبہ ہو کر چھوڑ دیا، ہمیں اصلاحات مار دیا. حکومت کی طرف سے میرے پاس بھی آیا فنڈ، چھوڑ دیا ہاتھ مار کے اسے، مجھے ضرورت نہیں ہے، بھوکا رہ جاؤں گا، پیاسا رہ جاؤں گا، مجھے حکومت کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں بھی پھر اشکال پیدا ہوتا. علماء کے بارے میں اشکال اعتراض ہو تو بعد میں آ کر پوچھیں. میں جمعے کے موقع پر سب بیان نہیں کر سکتا، اتنے وقت میں اتنی شریعت کیسا بیان کر دوں؟ آپ سمجھیں گے کیسا؟ آپ کو دن تو حکومت کا تنخواہ بول کر علماء سے آپ پوچھیں کبھی جا کر تنخواہ جائز ہے نہیں ہے، پوچھیں آپ. خواہ آپ اس طرح کا اشکال اعتراض نہ کریں.
غلط فہمی میں نہ رہی آپ. جب آپ ایک دن مدرسے کے اندر نہیں گزارے آپ، لیکن آپ حلال کھانے کی فکر کرتے ہو، ایک دن مدرسے کے اندر نہیں گزار کر آپ کو پھونک پھونک کر کھانے کی فکر ہے. آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہا ہوں. جو لوگ پھونک پھونک کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں، حلال حرام کا تمیز فرق کرتے ہیں، ان کو آج کے جمعے سے دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں ایسے مسلمانوں کو. لیکن آپ اس غم اور اس پریشان اور اشکال کے اندر مبتلا نہ رہیں کہ ہمارے امام صاحب کو اور دیگر کئی مساجد کو حکومت سے فنڈ آتا ہے، انہوں تو اتنا کھل کر بولتے ہیں حرام نہیں کھاتا بول کر. یہ حکومت کی تنخواہ کون سی حلال ہے؟ ہم نے کب کہا حلال ہے حرام ہے؟ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے دارالعلوم دیوبند کو آپ فتویٰ لکھ کر بھیجیں، وہاں سے فتویٰ آئے گا. آپ مفتی صاحبہ نہیں ہے. جب آپ ایک دن مدرسے کے اندر نہیں رہے، استادوں کی جگہ سیدھا نہیں کرے، آپ کو حلال حرام کتنی فکر اور تمیز ہے. 18 سال مدرسے کے اندر پڑھ کر آئے، ہمارے کو کیا حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی؟ تو قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کسی کے بارے میں آپ غلط فہمی کے اندر نہ رہیں. اللہ ہمارا حافظ ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. سنتیں پڑھتے یا چھوڑتے، نمازیں چھوڑتے، کیا کرتے ہیں وہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے قوم کو چاہیے کہ وہ اماموں کے پیچھے نہ پڑے. جتنا آج ہماری قوم اماموں کے پیچھے پڑ جاتی ہے، کمیٹی کے پیچھے پڑ جاتی ہے، یہ کئی کو کرتے، وہ کئی کو کرتے، ایسا کئی کو کرتے، ویسا کئی کو کرتے. جتنے لوگ ایسا بولتے نہیں، ان لوگوں کو کمیٹی سے اور ممبر مصلی پر کھڑنے والے امام سے کھل کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. پیچھے پیچھے گانے گاتے رہتے ہیں. ہمت ہو تو آ کر ان سے پرسنل سے بات کر کے سمجھاؤ، کوئی بات نہیں ہے. غلطی ہو رہی ہو تو سچ مچ میں، لیکن غلطی نہیں ہے تو پھر بولنا نہیں چاہیے. تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلا پیغام آج کے جمعے سے، جو لوگ رمضان کے اندر بن سور کر ٹوپیاں لگا کر آتے تھے، ہمارے آنے سے پہلے آتے تھے، وہ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. رمضان کے اندر آپ کی عبادتیں، تراویحاں، میرے سے پہلے مسجد کو آ جانا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، تہجد آ کر پڑھنا. میں کچھ لوگوں کو وہ دیکھتا تھا جو نماز عام دنوں کے نماز نہیں آتے تھے، لیکن کچھ نوجوان لوگ تھے تہجد کے اندر آ کر پڑھتے تھے 3:30 بجے 4 بجے. ویسے نوجوانوں کو سلام ہے. نوجوانوں تم کو سلام ہے. تمہاری عبادت بہت اچھی ہے. تمہارا رونا دیکھا، تمہارا تڑپنا دیکھا، تمہارا اللہ کے سامنے گر جانا دیکھا، تمہارے گناہوں کی توبہ دیکھ لیا، میں تسبیحات دیکھ لیا. بس میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو، جو آپ تہجد کا اہتمام رمضان سے اندر کر رہے تھے، وہ اہتمام رمضان کے بعد کم از کم تہجد کا اہتمام نہ ہو سکا کوئی بات نہیں ہے، کم از کم فرائض کا اہتمام کرو، کم از کم فرائض کا اہتمام کرو. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. تو آخری بات بولتا ہوں، رمضان کے بعد جو لوگ چھوڑ دیتے نہیں عبادتوں کو، تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو لوگ رمضان کے اندر آتے تھے عبادتوں کو، تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو بندہ رمضان کو خدا بنا لیا تھا، ان رمضان کی بات کرتا تھا، رمضان چلے گئے، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ آج کے بعد نمازوں کو نہ آئے، اس لیے کہ وہ رمضان کو خدا بنا لیے تھے، صرف رمضان کے اندر بند سبق کو آتے تھے. اب وہ رمضان ان کا خدا چلے گیا، اس نے بھی کیا کری، رمضان کے خدا بھی ان کا خدا چلے گیا، انہوں بھی چلے گئے. جو لوگ رمضان کے خدا کی مدد کرتے تھے، رمضان کی نہیں، رمضان کے خدا کی رب کی بات کرتے تھے، وہ لوگ جیسے رمضان میں آتے تھے ویسے رمضان کے بعد بھی کنٹینیو آتے رہیں گے. اب آپ خود سمجھ لیں، ہمیں رمضانی مسلمان ہی رمضان کی بات کرتے تھے یا رمضان کے خدا کی بات کرتے تھے؟ آپ خود اس کا نتیجہ نکال لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد پھر آپ خود اہتمام کرنا ہے کریں. یا پھر آپ رمضان کی بات کرتے تھے، رمضان ہمارا خدا تھا، تو پھر جو لوگ رمضان کی بات کرتے تھے ان کو خدا چلے گئے، آپ اب وہ لوگ ٹاٹا بول کے چلے جائیں گے. جو لوگ رب کی بات کرتے تھے ان کا رب اب بھی زندہ ہے اور دنیا پوری نہیں رہے گی، قیامت آ جائے گی، قیامت کے بعد بھی ان کا رب زندہ رہے گا. جو لوگ رب کی بات کرتے تھے وہ لوگ رمضان کے بعد بھی اپنی بات کو کنٹینیو کرتے رہیں گے. جو لوگ رمضان کی بات کرتے تھے اب وہ لوگ ہاتھ اسٹاپ کر دیں گے. تو اس لیے رمضانی مسلمان نہ بنے، ربانی مسلمان بنے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ربانی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، رمضانی مسلمان بننے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اہتمام کرتے رہے عبادت کا، اور جو لوگ اپنی نوافل وغیرہ دوسرے کام کرتے تھے وہ تمام کام صدقہ وغیرہ روزے وغیرہ کرنے کے ہیں وہ سب کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان جیسا اللہ کے سامنے دھوتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، نمازوں کے انتظام کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ویسا اللہ مسجدوں کو آنے کا، عبادتیں کرنے کا، تہجد پڑھنے کا، اللہ عابد پڑھنے کا اور ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ شوق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.